Hello, Assalamu alaikum students. This is Mirza Khalil Ahmed from Superior College, Sheikhupura. آج ہم فلاسفی کا نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے. اس کی بیسکس پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم آئیڈیالزم ایگزسٹینشلزم کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. آج ہم اپسٹمالوجی کے کچھ اسکولز آف تھاٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور پھر جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا امپیریسزم. سو لیٹس اسٹارٹ ود اپسٹمالوجی. اپسٹمالوجی از اے تھیوری آف نالج. ہم نے فلسفے کی برانچز میں پڑھا تھا. جب ہم فلاسفی کی برانچز پڑھ رہے تھے تب ہم نے دیکھا تھا کہ اپسٹمالوجی فلاسفی کی 4 بڑی برانچز میں سے ایک ہے. باقی 3 کا نام ہے ایتھکس، لاجک اور میٹافزکس. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان میں سے جو علم کے متعلق نظریات کو سمیٹتا ہے اس موضوع اپسٹمالوجی کہلاتی ہے. اپسٹمالوجی ایک گریک ورڈ اپسٹمے سے نکلا ہے جس کا معنی ہے نالج. اس میں ہم نالج کی بارے میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، واٹ آر دا سورسز آف نالج، ویرائٹی کیا ہے، کتنی قسم کا یہ ہوتا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں نالج کی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں اسٹڈی کریں گے. سو اپسٹمالوجی از اے برانچ آف فلاسفی کنسرنڈ ود نالج. اس کے جو کور ایریاز ہیں وہ نالج کے حصول کے ذرائع اور ان کی ویلیڈیٹی، یہ وہ موضوعات ہیں. وہ لمیٹیشنز اور ایون نیچر، یہ وہ موضوعات ہیں جو ایک فلسفی کے لیے، ایک اپسٹمالوجی کے ماہر کے لیے انٹرسٹنگ ہے. اپسٹمالوجی کی ٹرم سب سے پہلے جین پال نے 1847 میں ایک انگلش ناول کے ریویو کے اندر استعمال کیا، اور اس کے بعد جیمز فریڈرک فیریئر نے، جو کہ ایک اسکاٹش فلاسفر تھا، پہلی بار اپسٹمالوجی کی ٹرم کو ایز اے فلسفیکل ٹرم یوز کیا فلسفیکل لٹریچر کے اندر. تو اپسٹمالوجی کا سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی گیٹ نالج، ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. واٹ شوڈ بی دا سورسز، واٹ آر دا ریلائبل سورسز. سب سے بڑا سوال فلاسفی کے سامنے، اپسٹمالوجی کی فلاسفی کے سامنے یہ رہا. مختلف ادوار میں مختلف پہلو سامنے آتے رہے. ہر فلسفی اپنے طریقے سے اس پر بحث کرتا رہا اور اس سے مختلف نظریات ابھرتے رہے. مسلم مفکرین میں غزالی کا نام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور جدید یونانی فلاسفر میں کانٹ کی توگ و دو پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کی صحیح نوعیت کیا ہے. دونوں کی سوچ ایک مقام پر آ کر رک جاتی ہے. دونوں کشمکش میں مبتلا ہوئے. غزالی تصوف میں آ گیا، جبکہ کانٹ نے عقل کی نارسائی کے ادراک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. مسئلہ دونوں کے سامنے ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ کیا علم ممکن ہے، کیا علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو دونوں کے سامنے تھا. ان میں سقراط
کا جو حوالہ ہے وہ سب سے دلچسپ حوالہ ہے. وہ بھی اپنے دور میں اسی قسم کی کشمکش میں اور اسی نوعیت کے خلفشار میں مبتلا رہا, اس سے دوچار رہا, وہ نیچر آف دا نالج کے بارے میں, اور پھر اس بارے میں کہ کیا نالج حاصل کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. اس نے دیکھا کہ جو لوگ علم و آگہی کے بلند بانگ دعوے کرتے تھے, ان فیکٹ وہ سب کے سب جہالت کے مجسمے تھے. ایکچولی وہ فریب کا شکار تھے. تو دے ہیڈ فالن پری آف illusion, وہ دھوکے میں پھنسے ہوئے تھے. دے ٹرائی ٹو کنونس ادرز سمپلی بائی oratory اینڈ jugglery آف words. تو وہ الفاظ کی جادوگری سے اور سپیچ کی پاور سے لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے تھے. Socrates endeavored hard to make them aware of the fact that they had no real knowledge. سقراط نے بہت کوشش کی, بہت زیادہ کوشش کی ان کو یہ احساس کروانے میں, ان کو یہ ریئلائز کروانے میں, اس فیکٹ سے اویئر کیا کہ ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے. They had no knowledge. But he could not succeed. لیکن وہ نہیں مانے, وہ بیچارہ کامیاب نہ ہوا اس چیز میں. He thought that he himself was the wisest man among them. وہ خود کے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سب میں سے زیادہ عقل مند ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ Because he at least knew that he knew nothing at all. کہ وہ اپنے بارے میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا. اس بات سے وہ بڑا مطمئن نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کم از کم باقیوں سے اس حد تک تو بہتر تھا کہ مجھے یہ تو ادراک ہو گیا کہ میں کچھ نہیں جانتا. اس کے مختلف سوالات ہیں فلسفے کے اندر جو بار بار ابھرتے رہے, مختلف لوگوں کو پریشان کرتے رہے. نمبر 1, that is it possible to know reality؟ کیا حقیقت کو جاننا ممکن ہے؟ What's the nature of the knowledge؟ علم کی ماہیت, اس کی فطرت کیا ہے؟ What are its sources؟ اس کے ذرائع کیا ہیں؟ What's the criterion of its validity؟ یہ نالج جو ملا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو جانچنے کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ واٹس اٹس میتھڈ؟ اس کے حصول کا میتھڈ کیا ہے؟ واٹ آر اٹس لمیٹیشنس؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات وہ تھے جو مختلف لوگوں کو مختلف ادوار میں پریشان کرتے رہے اور انہیں ڈاؤٹ اور انڈیسیژن کی, فیصلے تک نہ پہنچنے کی اسٹیٹ میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے. Something thinkers do claim to have found a satisfactory answer. کچھ نے ایک دعویٰ کیا تھنکرز نے کہ ہم سیٹسفیکٹری آنسر تک پہنچ گئے, but most of them remain involved with them as the lifelong enterprise. کچھ پوری زندگی اسی کشمکش میں مبتلا رہے. اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو مختلف نظریات سامنے آتے رہے. کچھ نے تو کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نکالا اور کچھ نے ایگنوسٹک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. وہ ہر سوال کا یہ جواب دیتے تھے, آئی ڈو ناٹ نو. بہرحال یہ ایٹیچیوڈ بھی ٹھیک نہیں تھا, یہ ایٹیچیوڈ بھی غلط تھا. یہ ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. مختلف مفکرین نے مختلف ادوار میں جو تھیریز پیش کی ایپسٹمولوجی کے حوالے سے اباؤٹ دا نیچر آف نالج, ان میں نمبر 1 ریشنلزم, نمبر 2 ایمپیریسزم, نمبر 3 از اتھارٹی اینڈ ٹیسٹیمنی, نمبر 4 مسٹیسزم.
وہ ریشنلزم والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ عقل اور خرد ہی کی برتری ہے، محض عقل ہی کو ذریعہ علم بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اونلی ریزن مسٹ بی پریفرڈ ٹو آل ادر سورسز آف نالج، صرف ریزن کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے تمام سورسز آف نالج سے بہتر۔ اس میں ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے، انٹویشن بھی آ جاتی ہے، ریولیشن، سب کچھ کو ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اونلی ریزن، صرف عقلی دلائل، صرف عقلی دلائل جو ہیں دیٹ آر دا بیسس۔ اور یہ جو ریشنلزم کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی سپرسٹیشن، نیرو مائنڈڈنس اور اگنورینس کے خلاف ایک ریوولٹ کے طور پہ ابھرا۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، آج کا ہمارا ٹاپک امپیریسزم ہوگا۔ تو امپیریسزم والے کیا کہتے ہیں؟ وہ حصی تجربہ کو، سینس ایکسپیرینس کو، سینسری ایکسپیرینس کو سٹینڈرڈ مانتے ہیں، وہ معیار مانتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سینسری ایکسپیرینس از دا اونلی سورس آف نالج وچ از ریلائبل۔ اس کے بعد اتھارٹیرینزم اینڈ ٹیسٹیمنی، استنادیت اور شہادت۔ یہ اتھارٹی ٹیسٹیمنی والے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ثبوت، مستند چیز۔ مستند چیز جیسے آپ کے پاس کتاب ہو سکتی ہے، آپ کتاب کا حوالہ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں فلاں کتاب کا حوالہ مستند ہے، مستند ذرائع علم میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بتائی ہوئی شہادت، جیسے چاند دیکھتے ہیں آپ تو ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی شہادت پہ آپ عید کر لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ ٹیسٹیمنی ہے، یہ شہادت ہے۔ لاسٹ ون از مسٹیسزم۔ اب وہ چاند آپ نے دیکھا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی اتھارٹی یا کسی ٹیسٹیمنی کو ثبوت کے طور پہ مان لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سورس آف نالج۔ آخری مسٹیسزم ہے، یہ کشف و الہام اس کو کہا جاتا ہے۔ کشف یا الہام کو ذریعہ علم مانتے ہیں۔ کشف یا الہام کیا چیز ہے؟ قرآن نے اس کے لیے لفظ قلب کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ قلب، قرآن نے کہا قلب ایسی باطنی طاقت ہے جو ظاہری اسباب کے بغیر فی الفور معرفت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے انٹویشن ہو گئی، انٹویشن، آپ کا وجدان آپ کو وہاں لے گیا۔ اقبال نے اسے عقل کی اعلیٰ صورت قرار دیا ہے اور اسے وجدان کا نام دیا ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل اور وجدان میں نوع کا نہیں بلکہ محض درجے کا اختلاف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی قسم تو ایک ہی ہے لیکن گریڈز ڈفرینٹ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریشنل ہے اپروچ ہے، ریشنل اپروچ ہے، اسی کی امپرووڈ یا ڈیولپڈ فارم کا نام مسٹیسزم ہے یا انٹویشن ہے۔ عقلی تصدیقات حواس سے بالاتر سطح کا علم دیتی ہیں، جبکہ وجدان اس سے بھی آگے کے مقامات سے شناسائی بخشتا ہے۔ جیسے شعراء کی بات ہم کرتے ہیں، حکماء کی بات کرتے ہیں، صوفیاء ہیں، ماہرین، ان کے تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ وجدان بھی ذریعہ علم ہے اور بڑا مؤثر اور مفید اور نتیجہ خیز ذریعہ علم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چار قسمیں ہیں سورسز آف نالج کے حوالے سے۔ ایپسٹمولوجی کی چار اسکولز آف تھاٹس ہیں۔ تو نیکسٹ وی ول سی empiricism. Thank you.